اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان بعنوان نیا سال۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقے۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، پاک مہروی کابینات کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان بعنوان نیا سال۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سکھایا خلیج میں نماز کا عملی طریقہ۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقے۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، پاک مدنی کابینہ میں مدنی حلقہ اور تحائف کا سلسلہ۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، پاک مہروی کابینات کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے دل و دماغ کو معطر فرمایا۔ آپ کے مدنی مذاکرے میں نعت خوانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے فیض پایا۔ رات کے بابرکت لمحات مختصراً آپ کے لیے اس انداز سے تیار کیے گئے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نعت خواں اسلامی بھائی یا کوئی مشہور اسلامی بھائی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس بات کو عذر بنا کے وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے، یا جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور باجماعت نماز بھی ادا کر سکے؟ جن کی ثنا خوانی یہ کر رہے ہیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، پڑھائیں، اور اتنا صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے، اتنی آپ سے مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ صرف اس وجہ سے تو عذر قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس سے لوگ ملتے ہیں، کہ ملنے کیا حرج ہے، لطف کتنا آتا ہے جب لوگ ملتے ہیں، اور یہ ہے خطرناک۔ ویسے لوگوں کا اس طرح ہجوم ہونا، یہ آدمی کو حب جاہ سے بچنا مشکل ہے اس میں۔
بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو آدمی کچھ سمجھے ضرور, پاؤں زمین پر ٹکے کم. بہرحال یہ کہ جماعت تو واجب ہی رہے گی اور نماز پڑھنی چاہیے. اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بچنے کا طریقہ تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں. جھاڑیں گے تو یقیناً دل آزاری کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ہاتھ نہیں ملائیں گے تب بھی دل آزاری کی صورت تو پیدا ہوگی. بہت مغرور آدمی ہے. لوگ آپ کی غیبتوں میں پڑیں گے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا, ہم غریبوں سے ملتا نہیں ہے. میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نہیں ملایا. باپا وہ انسان ہیں؟ نعم. پاپا جان وہ ہستی, ان کا تعلق ایشیا سے ہے؟ نعم. پاپا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا. پاپا جان وہ نبی ہیں؟ لا. 1000 سال سے زائد ہو گیا ان کے وصال کو. نعم. وجہ شہرت شاعری ہے ان کی؟ لا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ پھر نعت خوانوں کی قسمت جاگی, اور ابھی کچھ دیر پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکرے کو اختتام فرمایا ہے. بہت ہی زبردست قسم کا مدنی مذاکرہ رہا. نعت خوانوں نے اچھی اچھی گفتگو بھی کری, نیتیں بھی کریں. آئیے ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, خاص اس کی نگاہ قدرت پڑ رہی ہے اور کرم کے معاملات چل رہے ہیں, تو الحمدللہ بابا جان کی بارگاہ سے بہت زیادہ فیض ملا. اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بدل جائے, دل کی دنیا بدل جائے, ایک تبدیلی آ جائے, ایک انقلاب آ جائے. تو آج میں نے دیکھا مذاکرے کے اندر امیر سنت کی زبان اقدس سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں پیوست ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان مرشد لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے الحمدللہ آ کر یہاں پر روحانی فیض بہت پایا, اور خصوصی طور پر قبلہ امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا. اور یہ بزرگوں کا فیض ہے, ولیوں کا فیضان ہے, اور امیر اہل سنت کا فیض ہے. الحمدللہ ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر رہے, اور نعت خوانی کے حوالے سے بہت سارے سوال و جواب ہوئے, اور ہمیں بہت سارا موقع ملا اپنی اصلاح کرنے کا. اللہ تبارک تعالیٰ امیر اہل سنت کے فیضان میں مزید برکت عطا فرمائے. الحمدللہ آج مذاکرے میں میری حاضری ہوئی, قبلہ حضرت صاحب کے حکم پر میری یہاں پر حاضری ہوئی, جس کی مجھے بے حد خوشی ہے. اور الحمدللہ یہاں سے روحانی فیض حاصل کر کے بہت ہی لطف و سرور ملا. یا شہید کربلا فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے. حضور ہمارا عرض یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں استقامت کیسے حاصل ہو. علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پڑھے, اس کی اہمیت پڑھے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے کیجئے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں جبریل امین اللہ کا سلام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے,
اور عرض کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، وہ بے قرار ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا عمل میں کروں. ارشاد ہوا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ مشغول ہوئے. راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا. تو بس یہ کہ کچھ دیر کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین کے حصول سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہوتی تو اسی کا ارشاد فرماتے. آف ایئر مدنی پھولوں سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی فرمائی. آپ کے پیارے پیارے مدنی پھول پیش خدمت ہیں. ایک معاملہ جو آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ربیع النور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہوتی ہیں. تو اس صورت میں مدنی پھول عطا فرما دیے. آپ یہ ذہن میں رکھیے ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں مضمون حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے. اس فاجر کا، اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور محفلوں میں بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایسے ہی چینل سے معاملہ رہا کہ مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا. مجبوری کیا، وہ نفس کا ہی معاملہ ہے. شہرت کی ہوس، مال کی ہوس، زیادہ مشہور ہو جاؤں. تو کئی سالوں سے رمضان شریف میں مدینہ شریف جا رہا تھا، لیکن اس سال اس سے بھی محروم رہ گیا. والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کو جانا نہیں ہے مدینہ شریف، رمضان میں تو آپ وہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پورا رمضان انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے اور پروگرام میں پڑھیں گے، لیکن واقعی ان پروگراموں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. تو میں اس بات کو جان کر کے کہیں ایسے ماحول میں نعت شریف پڑھنے کا ذہن رکھتا ہوں اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کر دیا جاؤ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، کسی فاجر سے کام لے لے، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں، ہم بڑے چینل پہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ہو سکتا ہے وہاں قبول ہی نہ ہو. ان حالات میں، ان معاملات میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو میں آج توبہ کرتا ہوں، چاہے مجھے کوئی چینل بلائے نہ بلائے، ایسے کسی چینل پہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی ہوں. ایسی کسی محفل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ دانستہ طور پر کہ جہاں خواتین بے پردہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو، دف، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، جو بھی غیر شرعی کام ہو انشاءاللہ اس میں نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے جتنے بھی رمضان شریف میں افطار ٹائم اور سحری ٹائم میں بیٹھا ہوں لائیو، اس پہ توبہ کرتا ہوں. اب انشاءاللہ میں کسی چینل پہ کسی لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. میں حافظ محمد علی سہروردی. پچھلے جو بھی باتیں سرزد ہوئی اور جو پچھلے چینلز کے حوالے سے جو میں پچھلے رمضان جو میرا گزرا اس حوالے سے میں توبہ کرتا ہوں. اور پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا جس پر اب تک الحمدللہ قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے، کہ پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ مروجہ جو ذکر ہے اس کے ساتھ میں کلام نہیں پڑھوں گا. تو اس پر بھی پچھلے سال الحمدللہ یہ توبہ کی تھی، عہد کیا تھا، اور الحمدللہ اس پر قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے. جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں اور آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان مدینہ. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس کا موضوع تھا نیا سال. آپ کے سنتوں بھرے بیان کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے. ہمارا آج کا موضوع ہے نیا سال. اگر کسی کو کہا جائے کہ 12 ماہ کے نام بتا دو اسلامی، تو شاید وہ پریشان ہو جائے. اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی پہچان یہ ہم سب کو ہونی چاہیے. جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ ہجرت سے سن ہجری ہمیں ملا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سن ہجری کا اجرا فرمایا. اس ماہ مبارک میں ایک تاریخ آتی ہے جس میں
आशिकान साहबा और अहले बैत बड़ी मोहब्बत प्यार और अक़ीदत के साथ उस याद को मनाते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, वो है वाक़या करबला। वाक़या करबला कब हुआ? तो जिसको आता होगा वो यही बोलेगा 10 मुहर्रमुल हराम। मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाने वाली तारीख कौन सी है? सहाबे रहमते बारी है 12वीं तारीख, करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख। जिसको फ़िक्र मदीना करने का शऊर होगा उसको इस्लामी तारीख याद होगी। अखबारात वगैरह में ख़बरें आती है कि 2012 में क्या हुआ। ये रिपोर्ट छापने वाले भी और ये रिपोर्ट पढ़ने वालों से भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि कभी अपनी एनालाइज रिपोर्ट बनाई आपने। जब 1435 सीने हिजरी आया, नया साल आया, तो क्या हमने 1434 सीने हिजरी के हवाले से कोई रिपोर्ट तैयार की, कोई कारकर्दगी तैयार की? मैं एहतसाब, मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से मतलब आपसे कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बगैर चारा नहीं। ये पिछला साल जो गुजरा, इस पिछले साल गुजरते साल में कितने जुए खेले, कितनी शराबें पी, कितनी बदकारियाँ की, कितने फिल्में देखी, कितने ड्रामे देखे, कितने गाने सुने, कितनी गीबतें की, कितनी चुगलियाँ की, कितना हसद किया, कितना सूद खाया, कितनी रिश्वत ली, कितना माँ बाप को सताया, कितनी बदनिगाहियाँ की, कितनी बेपर्दगी की, इन तमाम का हिसाब किताब बनाइए। अरे कारोबारी आदमी भी एक तरफ गौर जरूर करता है कि मैंने लॉस क्या क्या किया है, सिर्फ प्रॉफिट पर नजर नहीं रखता। और अगर आप नेकियों पर ही नजर रखते हो तो आपसे सवाल ये करता हूं कि नेकियों पर नजर रखने वाले जरा ये बता कितनी नेकी इखलास के साथ की है। ये जो पिछला साल गुजरा, इस पर कुछ आंसू बहाने के बजाय, आते नए साल के लिए अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांगने के बजाय तुम उसकी नाफरमानी करते हो, तुम्हें क्या हो जाता है? अंधाधुन फायरिंग करते हो, तुम्हारी फायरिंगों से कितने जख्मी हो जाते हैं, कितने बेचारे मौत के घाट उतर जाते, तुम्हें क्या हो जाता है? ये मुसलमान, तेरे पास तो जिंदगी का मकसद है, तो इबादत के लिए पैदा किया गया है, तुझे 31 दिसंबर को क्या हो जाता है? जरा सोचो, अगर तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर ये छत गिर गई और दब के मर गए तो फिर बनेगा क्या? सोचते नहीं हो? मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुल आली ने सिलसिला इबरतनाक ख़बरें और इस्लामी ज़िंदगी में मदनी फूल इरशाद फरमाए। सिलसिला इबरतनाक ख़बरें में डूब कर मरने वालों का इबरतनाक अहवाल इख्तिसार के साथ पेश खिदमत है। इबरत की वो खबरें जो आज हम आपको बयान करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि हम ये कहते हो कि यार नहीं यार बचना चाहिए, यार नहीं जाएंगे, यार नहीं करेंगे ये आज के बाद, नहीं। यही पानी है जो हमारी जिंदगी का जरिया है, इसे हुक्म हो जाता है तो ये लाशों की लाशें ले जाता है। एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है। वो मंजर दिखाइए, वो जो जहाज जैसे डूब रहा था और लोग जहाज के ऊपर खड़े हुए हैं, फिसल फिसल कर वो पानी में गिरते चले जा रहे हैं। जी लगाने दुनिया नहीं है। एक तबका है जो बाकायदा एक फैमिली के साथ, जो कि पिकनिक के तौर पर बोट्स, किश्ती वगैरह अरेंज करते हैं। ना इनको जोहर की परवाह होती है, ना इनको असर की परवाह होती है। एक ही कश्ती के अंदर खानदान की लड़कियां भी होती हैं, खानदान के लड़के भी होते हैं। अब तो ये मस्ती मजाक करते हैं यार, बच्चे हैं खानदान के, अरे क्या मस्ती मजाक करते हैं। हमें इससे इबरत लेनी चाहिए। पानी का एक रेला आया ऊपर से और वो रेला बहा कर ले गया लोगों को। इबरत इबरत इबरत। ये जो गए थे कि ये भी ये सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। लड़कियों को भी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ये नहीं सोचती कि मतलब हम इस बेपर्दगी करते करते मरेंगे। हमारे सामने हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अजीज, हमारा दोस्त हमारे आंखों के सामने जा रहा है। हाँ, कोई बेसाख्ता होकर होश खोकर कूदता है उसको बचाने के लिए और वो भी साथ जा रहा होता है, मगर कई लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं। ताकत देखिए पानी के अंदर ताकत कितनी है और ये किस तरह इतने बड़े जहाज को ये जैसे डुबो रहा होता है। ये तकलीफ का एहसास है। इबरत ना खबरें सिलसिला लेकर हम आपके पास हाजिर होते हैं। हमारी नस्ल नेट की नजर हो रही है, वेबसाइट्स की नजर हो रही है, हमारी नस्ल फजूलियात की नजर हो रही है, हमारी आने वाली नस्ल ये गुनाहों का शिकार हो रही है। इस वक्त
پہلے سے کئی زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ چکی ہیں، جنہوں نے اپنے ذمہ تربیت کی ذمہ داری لی ہے ان کی، وہ ڈیو ٹو شریعت ذمہ داری نبھائیں۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ آپ اس معاملے میں بھی کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہماری بھی کوئی عظمت رفتہ ہے، کوئی کسی کہکشاں کا ہم تارا ہیں، کسی خزانے کا کوئی ہیرا ہیں، کسی بہت بڑے بیڑے کا کوئی پارٹ ہیں۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ جوہر ادراک یعنی سمجھنے کی جو صلاحیتیں اور جو ہوتا ہے کہ وہ کدھر غور و فکر کی صلاحیت چلی گئی، کدھر چلی گئی۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آخر شیر کا بچہ بھی بکری میں پیدا ہو جائے تو وہ بکری کی طرح ہی صحیح ہے بیہیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تو کبھی شیر آئے گا تب بھی وہ نہیں پہچانے گا، وہ آئینہ کہاں سے لائیں جب وہ شیر کو پہچان لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بھی نقل کیا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے، اور پھر اس کی بہترین شروحات بیان کی ہیں۔ مسلمان اگر کامل مسلمان بعمل مسلمان آتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ کچھ فیل تو کرتا ہے۔ جب آپ بالکل ایک عام مسلمان کے پاس جائیں جو بالکل بے نمازی، ایون کہ اسے کان میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں اور گلے میں چین پہنی ہوئی ہے اور مطلب کوارٹر پینٹ پہنی ہوئی ہے، پونی تک نکال دی اس نے، وہ بالکل ایسا مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا وہ مجسمہ بنا ہوا ہے، لیکن جب وہ کسی مذہبی شخصیت کو دیکھے گا اور ایک کامل مومن کو جب وہ دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک رمق، ایک چمک اور آج ہمارے یہاں ابھی باقی ہے، تو اس لیے اداسی ضرور ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خلیج میں مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ آپ بھی سیکھیے نماز کا عملی طریقہ اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی مدنی خبر میں ہم نے بتایا کہ نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا، تو نماز کا عملی طریقہ سیکھنا کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی، سیدنا حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے وہ رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا تھا، تو فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی حالت میں انتقال کر جاؤ گے تو حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہ ہوگی۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ روایت ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بہت اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں نماز کا عملی طریقہ بھی نماز کے احکام میں بیان فرمایا ہے۔ اور مدنی قافلوں میں جب ہمیں سفر کا موقع ملتا ہے تو اس عملی طریقے کو مبلغین دعوت اسلامی ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، باندھنے کا طریقہ کیا ہے، قیام میں کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے، کیسے جھکنا ہے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ مدنی قافلوں کے اندر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کی درستی ہو تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مجلس رابطہ کے تحت ہونے والے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ اسلام آباد پاکستان میں ہونے والے اس مدنی حلقے میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد چلتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ
छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल ऐसा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत अय्याम में 12 दिन के मदनी काफ़िलों के सफ़र का सिलसिला जारी है। हम खबर लाए हैं मलीर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से 12 दिन के मदनी काफ़िलों ने सफ़र किया। आशिकान रसूल की रवानगी के मनाजिर आप भी मुलाज़ा कीजिए। काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो। के नाज़रीन, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान पाक मदनी काबीना टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, पाक मदनी काबीना से 12 दिन के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल ने सफ़र किया और आपके कुछ मदनी हलकों की भी मदनी खबर हमने शामिल की है। तो आप दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ बयान फरमाइए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक मदनी काबीना से 12 दिन के मदनी काफिलों ने सुन्नत भरा सफर इख्तियार किया है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद ये सिलसिला जारी है माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 8, 9, 10 मुहर्रम यानी आशूरा की इन छुट्टियों में भी ये आशिकान रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़का को ख्वाजे अकीदत पेश करते हुए कसीर तादाद में काफिलों में सफर इख्तियार कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन को भी मैं इस मौके पर अर्ज करूंगा जी कि आप भी दावत इस्लामी के इन मदनी काफिलों में सुन्नत भरा सफर इख्तियार करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के तहत मदनी हलकों का सिलसिला हुआ। इस्लामाबाद पाकिस्तान में हॉकी प्लेयर्स, जबकि शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर्स के दरमियान मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूल दिए। खिलाड़ियों में नेकी की दावत का एक अंदाज पेशे खिदमत है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिन तज़क्कुरि जीरान बिज़ी सलामी, आमिन तज़क्कुरि जीरान बिज़ी सलामी। मा सजता दम'अन जरा मिन मुक़लातिन बिदमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना के नाज़मीन, असतिज़ा, तुलबा और दीगर इस्लामी भाइयों का तरबियती इज्तिमा हुआ। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदनी फूल दिए। पेश खिदमत हैं तरबियती इज्तिमा के मनाजिर। कुछ ऐसा कर दे मेरे खिरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे खिरदिगार आँखों में। मदनी चैनल के नाजरीन, अब से कुछ देर बाद आप मदनी चैनल पर मुलाज़ा फरमाएंगे मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आशिकान रसूल के सवालात के जवाबात इरशाद फरमाएंगे। आज के इस मदनी मुज़ाकरे में खुसूसियत के साथ स्वीट्स एंड बेकर वाले, शादी हॉल वाले और पकवान सेंटर और बावर्ची हजरात शिरकत फरमाएंगे।
جبکہ کل بروز منگل ہونے والے مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ مجلس شوبز یعنی فنکار، گلوکار، اداکار، اسٹیج شوز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شریک ہوں گے۔ آپ بھی ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے اور ان میں شرکت کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔